ملفوظات بیان کرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اور نہ نقل کرنے کا نام تبلیغ ہے، یقین کا نام تبلیغ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میوات کے لوگوں سے بات کیا، فرمایا بات سمجھ میں آ گئی؟ میواتیوں نے کہا سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے، اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے، تاجر کو، کسان کو، مزدور کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، حاکم کو، اور آدمی کو اپنا کام ایسا سمجھ میں آیا ہے کہ پوری زندگی کر رہا ہے، ہر حال میں کر رہا ہے، کوئی تعریف کرے تو کرے، کوئی برائی کرے تو کرے، اس لیے کہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ کام۔ اور سمجھنے کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا سمجھنے کی بنیاد کام پر یقین ہے۔ ہر مشغلے والے کو یقین ہے کہ سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے مشغلے سے آئے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے تو شادی کا خرچہ وہیں سے آئے گا، مکان گاڑی لینی ضرورت پیش آئی تو ضرورت وہیں سے پوری ہوگی۔ ہر آدمی کو اپنے مشغلے پر یقین ہے، وہ اس کی استقامت کا ذریعہ ہے۔ ایسا ہی ہم سب کو جب تک کام پر یقین نہیں ہوگا، جب تک کام پر استقامت نہیں ہو سکتی ہے، اور موت تک کام پر جی نہیں سکتے، کام پر مر نہیں سکتے۔ اس لیے کام پر یقین پیدا ہونا یہ اہم چیز ہے، اور کام پر یقین جو پیدا ہوگا وہ صحیح محنت سے پیدا ہوگا، صرف پھرنے سے نہیں پیدا ہوگا، یاد رکھو۔ اور یقین پیدا ہوگا تو استقامت ملے گی، اور جو کام پر جیے گا، کام پر مرے گا، اس کا مقصد زندگی میں آنے کا حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہ مسئلہ چلے 4 مہینے کا نہیں ہے، سال اور 3 دن کا نہیں ہے، مسئلہ زندگی بھر کا ہے۔ اللہ سے ہمارا سودا کس کا ہے بھائی؟ پوری زندگی کا، کہ کرتے ہوئے جئیں گے، کرتے ہوئے مریں گے۔ کتنا کرنے کا مکلف ہے آدمی؟ جتنا بس میں ہے اتنا ہی کرنے کا مکلف ہے، آگے کا مکلف ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنے کم وسائل دیے ہیں کہ کچھ بھی کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو فرمایا جس کے بس میں نہیں ہے وہ روئے تو رونے والا بھی کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے دینے کا، لیکن وہ طاقت پیدا کرنا ہر ایمان والوں کی ذمہ ہے کہ یا تو اپنے بس کا کرنا آ جائے، بس میں نہیں ہے تو رونا آ جائے۔ اگر یہ دونوں کام ہو گئے تو کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کام کو سمجھنا ہے، اور سمجھ جو پیدا ہوگا وہ صحیح کام سے پیدا ہوگا، اور مجمع جو بنے گا وہ بھی صحیح کام سے بنے گا، ہیرا پھیری سے نہیں بنے گا، اور صرف پھرنے سے بھی نہیں بنے گا، صحیح پھرنے سے مجمع بنے گا۔ اس لیے کام بہت بڑا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، وہ نبوت کا کام سمجھ کر کر رہا ہوں، یہ معنی ہے کار نبوت کے۔ تو نبوت کا کام روئے زمین پر زیادہ طاقتور کام ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے نبوت کے کام کی ہر جگہ پر تاریخ بیان کی ہے کہ اللہ نے نبوت کو ملک والوں کے مقابلے میں بھیجا، نمرود اور فرعون کے مقابلے میں، مال والوں کے مقابلے میں بھیجا، صنعت اور حرفت والوں کے مقابلے میں بھیجا، تجارت والوں کے مقابلے میں بھیجا، باغات والوں کے مقابلے میں بھیجا، اکثریت والوں کے مقابلے میں بھیجا۔ اور پورا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سارے ان کے سامنے ہار گئے، ذلیل ہو گئے، برباد ہو گئے، اور نبوت کا کام جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ کہ بھئی ہوا نہیں ہوا؟ تو نبوت کا کام اتنا طاقتور کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں، تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے محنت کرنے والے وہاں پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری منزل چلہ 4 مہینہ نہیں ہے، یہ ابتدائی چیز ہے، علی باتا ہے۔ ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے۔ جو صحابہ میں کیا تھا بھائی؟ 100% صحابہ میں 2 بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی، اچھی طرح سمجھے۔ یہ ہماری سمجھنے کی مجلس ہے، تقریر کی مجلس نہیں ہے، اس کو تقریر نہ سمجھے۔ یہ بہت ضروری باتیں ہم سب کو مل جل کر کے سمجھنی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن بنیادوں پر چھوڑا ہے وہ کیا بنیادیں تھی، اس کو سمجھنا ہے پہلے۔ 100% صحابہ کو آپ نے 2 بنیادوں پر چھوڑا تھا۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، جو قرآن میں ہے وہی زندگی میں ہے۔ زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھی، جس کو قرآن سمجھنا ہوتا ہے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ یہ پہلی بنیاد تھی 100% ایمان والوں میں۔ دوسری بنیاد یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہمارے جان مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ ایک جان لگانا پڑے گا تو ایک جان لگائیں گے، اور 1000 جانیں لگانی پڑے گی تو 1000 جانیں لگائیں گے۔ 1 روپیہ لگانا پڑے گا تو 1 روپیہ لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگا دیں گے، اس یقین کے ساتھ اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے۔ اللہ سے جو معاملہ کرتا ہے وہ کبھی اجڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ آباد ہوتا ہے۔ حضرت صہیب مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مکے والوں نے سارا سب کچھ ان کے پاس لے لیا، زندگی بھر کا جو کمایا ہوا تھا وہ، اور ایک پہنے کپڑے مدینہ میں قباء میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر یہ فرمایا ربی البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بہت نفع کا سودا کر کے آئے ہو، حالانکہ لوٹ لوٹا کر کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، اب کیا فرما رہے ہیں؟ بہت نفع کا سودا کر کے آئے ہو۔ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے اس میں حضرت صہیب تھے۔ تو اتنا سارا کہاں سے ملا؟ اللہ نے اپنے خزانے سے دیا۔ جو اللہ کے سامنے سچا دکھائے گا اپنے آپ کو، اللہ اس کو اپنے خزانے سے دیں گے۔ اس لیے یہ 2 باتیں 100% ایمان والوں میں تھی۔ ایک پورا دین اپنی حقیقت سے تھا،
اور محنت کی وہ شکل ان کی زندگی میں تھی جو اللہ کی پسند ہے. وہ شکل نہیں جس کو میں سمجھاؤں یا جس کو میں کر رہا ہوں یا جتنا میں کر رہا ہوں. محنت کی وہ شکل پر نہیں تھے, اس شکل پر تھے جو شکل اللہ کی پسندیدہ ہے. تو اللہ کی محنت کی کون سی شکل پسندیدہ ہے؟ اللہ کی محنت کی یہ شکل پسندیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی مقابلے میں آئے تو جی چاہی کو توڑیں گے, چھوڑیں گے اور حکم پورا کریں گے, محنت کے تقاضے کو پورا کریں گے. یہ شکل اللہ کو پسند ہے. جس کو قربانی کہتے ہیں, قربانی تبلیغ والے تو بہت قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ حکم پورا کرنے کے لیے اور محنت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جی چاہی کے خلاف قدم اٹھانا, اس کا نام قربانی ہے. دنیاوی کوئی تقاضے آ جائے بیچ میں حکم کے اور محنت کے مقابلے میں, تو دنیاوی تقاضوں کو توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے, صرف آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے. اسی کا نام قربانی ہے, صرف اسی کا نام قربانی ہے. پوری زندگی صحابہ کی آپ پڑھیں گے اس میں یہی بنیاد آپ کو ملے گی کہ حکم کے مقابلے میں جی چاہی کو توڑنا چھوڑنا, دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا. تو ہر ایمان والے میں یہ دو بنیادیں تھی, جن بنیادوں کی وجہ سے اللہ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا, پورے عالم میں ہدایت کے قائم ہونے کا کام لیا, کروڑ انسانوں کو جنت کے راستے پر ڈالنے کا کام لیا, اور صدیوں تک کے لیے دین کی حفاظت کا انتظام اس مجمع کے ذریعے سے اللہ نے کیا. وہ مجمع کتنا ہے؟ تھوڑا بھی ہے اور کمزور بھی ہے, لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں بھی نہیں ہے. اور جو ان کی جانے گئی ہے, ایک اللہ والوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل 23 سال میں صرف 1800 جانے گئی ہے. آج روزانہ 2500 آدمی روز مرتے ہیں اور فساد پھیل رہا ہے. 23 سال میں 1800 جانے گئی ہے, جس میں 500 صحابہ کی شہادت وجود میں آئی ہے, باقی 1300 آدمی دوسرے مرے. اور اتنی قربانی سے اتنا بڑا کام ہوا دنیا میں. کچھ چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں, اس کی یہ دو بنیادیں ہیں. ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہے, محنت کی وہ شکل ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے. اچھی طرح سمجھے, نہ ملک ہے نہ مال ہے, نہ اسباب ہے نہ وسائل ہے, نہ طاقت ہے نہ سامان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر کی خلافت تک کچھ بھی نہیں ہے, بے بسی بے کسی کا حال ہے. 23 سال تو بے بسی بے کسی کا حال ہی ہے. یہ صدیق اکبر کا بھی 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ جو ہے بے بسی بے کسی کا ہی حال ہے, اور اس میں اللہ نے اتنا بڑا کام لیا اس سے. اس کی یہ دو بنیادیں ہیں. فرمایا تبلیغ کی محنت سے ایک ایسا مجمع بنانا مقصود ہے جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جاویں.